کل گفتگو کا اختتام حضرت خضر علیہ السلام کے تعارف پر ہوا تھا۔ آپ جلالین کے حوالے سے سن چکے ہیں کہ اکثر علماء کا قول ہے کہ وہ ولی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضری دی ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے سید الانبیاء کو بھی دیکھا، آپ کی بھی زیارت کی، اس لیے وہ شرف صحابیت پر بھی فائز۔ اور آپ نے سنا کہ بہت سے اولیاء نے ان کی زیارت کی، ملاقات کی۔ ایک بزرگ ہوتے ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، یہ مقام غوثیت پر فائز ہوئے، حالانکہ یہ قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے پہلے، لیکن جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ایک ہی دعا بتائی تھی، اس کو پڑھتے رہے، روزانہ اس کو 70,000 مرتبہ پڑھنا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو 24 گھنٹے میں بھی پورا نہیں ہوتا تھا وظیفہ، بہت مشکل ہوتی تھی، پھر کہنے لگے میں پڑھتا رہا تو اللہ نے اتنا آسان کر دیا کہ پھر میں فجر سے لے کے چاشت تک پڑھ لیتا تھا۔ اللہ نے مقام غوثیت پہ فائز کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت بھی بڑی سعادت کی بات ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو ہیں، دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلے جا رہے ہیں، پہچان میں نہیں آتے تھے کون ہیں، خوبصورت سے بزرگ ہیں، سفید ریش ہے، اور چلے جا رہے ہیں۔ جب چلے گئے تو کسی نے عمر ابن عبدالعزیز سے پوچھا، عمر یہ کون تھے جو آپ کے کندھے پر اس طرح بلا تکلف ہاتھ رکھ کر چل رہے؟ تو کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تھے، خضر تھے ملاقات کے لیے۔ اور ہمارے مرشد سرکار غوث پاک کا تو کیا کہنا ہے، پھر ان کے یہاں تو بار بار آتے رہے حضرت خضر علیہ السلام، بلکہ پھر ان کا واز سننے کے لیے بھی آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک آواز لگاتے بیان کرتے ہوئے، او اسرائیلی رکو، ایک محمدی کا بیان سنتے جاؤ۔ تو کہا کہ بیان کے بعد کہا کس کو پکار رہے تھے؟ تو کہا وہ خضر تھے، ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے تو میں نے ان کو روک لیا، کہا کہ رکو میرا بیان سن کر کے جاؤ۔ ان کے حضرت خضر علیہ السلام کے پیروں کی تاثیر آپ نے سنی، جہاں قدم رکھتے ہیں ہریالی پیدا ہو، اسی لیے ان کو خضر کہتے ہیں۔ تو جس کے پیر کی طاقت یہ ہو تو اس کے لعاب کی طاقت کیا ہوگی؟ بات حضرت خضر علیہ السلام کی چل رہی تھی تو کچھ نوجوانوں نے کہا کہ تھوڑا سا ہمیں اور بتائیں خضر علیہ السلام کے بارے میں، انشاءاللہ رمضان شریف گزر جائے گا تو ہم پورا ایک بیان حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کریں گے اللہ کی توفیق سے، لیکن یہاں مختصر تعارف کی بات چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک کلام لکھ کر کے لایا۔ کلام لکھ کر کے لایا تو آپ نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا کہ خسرو اچھا لکھا، ملک الشعراء کا لقب ہے ان کا، حضرت خسرو کا، امیر خسرو طوطیے ہند کہلاتے تھے، جواب نہیں تھا، اور فن موسیقی میں ان کے دور میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ بڑے بڑے فنکار وہاں حیران رہتے تھے جو اللہ نے انہیں علوم سے نوازا تھا۔ حضرت خسرو کلام لکھ کے لاتے ہیں، حضرت محبوب الہی نے دیکھا، فرمایا اچھا لکھا ہے خسرو، لیکن سعدی کی بات الگ ہے، سعدی شیرازی کی بات الگ ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اور اچھا لکھا، کوشش کی تو کہا خسرو بہت اچھا لکھا لیکن سعدی کی بات الگ۔ اس طرح ہوتا رہا تو ایک دن امیر خسرو نے کہا، حضور مرشد یہ تو بتائیں سعدی میں کیا چیز ایسی ہے کہ سعدی کی بات ہمیشہ الگ ہوتی ہے؟ تو آپ نے اپنی چادر ان کے سر پہ ڈالی، امیر خسرو کی، تو کیا دیکھا کہ دربار رسالت سجا ہوا ہے اور آقا کریم جلوگر ہے، اور فرماتے سعدی پڑھو، سعدی پڑھتے بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور حضور ایسے جھومتے ہیں جیسے پھلدار ٹہنی ہوا کے جھونکوں سے جھولتی ہے۔ پھر ایک دن حضرت امیر خسرو کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی،
خسرو نے پوچھا یہ سعدی کی زبان کی تاثیر کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا تھا، اسی لیے ان کی زبان میں، ان کے کلام میں اتنا اثر ہے۔ تو امیر خسرو نے کہا میرے منہ میں بھی ڈال دو، تو کہا نہیں، اس کے لیے حضور کی اجازت کی ضرورت ہے، جب تک اس بارگاہ سے اجازت نہ ہو میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ تو یہ تھوڑے مایوس ہوئے اور خانقاہ مرشد میں آئے، حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں آئے۔ تو کہا خسرو چہرہ کچھ اترا سا ہے، کیا بات ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں، کہا کچھ تو ہے۔ کہ وہ حضرت خضر ملے تھے اور ایسی بات کر رہے تھے تو میں نے بھی ان سے مانگا لعاب، تو کہا حضور کی اجازت درکار ہے، فرمایا میرا لعاب نہیں۔ حضرت محبوب الہی نے اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا، اور پھر جب کلام لکھا ہے خسرو نے اور محفل سجی ہے تو دیکھا کہ ایک خوبرو آدمی حضرت محبوب الہی کے بازو میں آ کے بیٹھا اور اس نے بہت داد دی اس دن حضرت امیر خسرو کے کلام پر۔ خسرو پڑھ رہے تھے، حضرت محبوب الہی سن رہے تھے اور بہت داد دے رہا تھا۔ جب محفل ختم ہوئی تو کہا حضور میں نے پہچانا نہیں، کہ اجنبی خوبرو آدمی تھا، ہند کا نہیں لگتا تھا لیکن تھا بڑا، کہ داد بہت دیتا تھا۔ فرمایا بیٹے خسرو وہ شیخ سعدی شیرازی تھے جو تیرا کلام سننے آئے تھے۔ مرشد کے لعاب نے اتنی تاثیر بخشی کہ سعدی شیرازی بھی پھر روحانی طور پر ہی آئے ہوں، جس اعتبار سے آئے ہوں۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق کچھ باتیں تھیں، میں نے سرسری طور پہ عرض کر دی۔ اب بھی وہ زندہ ہیں اللہ کی عطا سے، کیونکہ انہوں نے آب حیات پیا ہے،